السلام علیکم۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی سال کے اکثر ایام کو مختلف واقعات سے جوڑ کر عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، جن میں سے زیادہ تر تہوار ایسے ہیں جو معاشرے کو بڑی تیزی سے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تباہی کی طرف دھکیلتے ہوئے ان تہواروں میں سے ایک تہوار ہیلوئین بھی ہے۔ ہر گزرتے سال کے بعد ان تہواروں کو منانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مغرب کی دیکھا دیکھی مشرقی اور اسلامی ممالک میں بھی ان تہواروں کی حقیقت جانے بغیر ان کو زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ ہیلوئین ایک تہوار ہے جو ہر سال اکتوبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہیلوئین کیا ہے، یہ تہوار کب اور کیسے شروع ہوا، اور ہیلوئین کا جشن منانا اسلام میں حرام کیوں ہے۔ ہیلوئین کی اصل حقیقت یہ ہے کہ 3000 سال پہلے اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور مغربی یورپ میں سیلٹک قوم پائی جاتی تھی۔ ان کا ایک تہوار تھا سمہین۔ اس کے پیچھے کچھ عقیدہ تھے۔ ان علاقوں میں نومبر کے مہینے میں بہت سردی پڑتی تھی۔ وہ لوگ اس سردی کو ڈارک کولڈ ونٹر کہتے تھے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی سردی کی وجہ سے موت ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس قوم نے ایک سدھس کا عقیدہ بنا لیا تھا۔ سدھس ان کے نزدیک وہ لوگ تھے جو مر کر خدا بن جاتے اور خبیث روحیں بن جاتے تھے، جو انسانوں کو قتل بھی کرتے تھے۔ اس قوم کا یقین تھا کہ نومبر کے شروع میں ان سدھسوں اور انسانوں کے درمیان کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی دونوں کی دنیا مل جاتی ہے، اور یہ خبیث روحیں ہماری دنیا میں آتی ہیں اور انسانوں کی روحوں کو قبض کرتی ہیں، لوگوں کو اغوا کرتی ہیں یا مار دیتی ہیں، یا جو بھی ان سدھسوں کو دیکھتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ چنانچہ ان بدروحوں سے بچنے کے لیے یہ قوم عجیب و غریب شکلیں بنائے ہوئے بون فائر کرتی، یعنی اپنے گھروں کے باہر آگ جلاتی اور اس کے ارد گرد ناچتی، اور جانوروں اور شیطانوں کے عجیب و غریب ملبوسات پہنتی اور گھروں کے باہر کھڑے ہو جاتی۔ جیسا کہ اس قوم کا یقین تھا کہ نومبر سے سدھس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ 31 اکتوبر کی رات کو ایسا عجیب و غریب حلیہ بناتے کہ سدھس انہیں پہچانے نہ پائیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ ان کے خیال میں اگر ہم جانوروں کی یا ڈرونی شکلیں اختیار کر لیں گے تو یہ سدھس ہمیں بھی اپنے ہی جیسا سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب 18ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیت کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہیلو ایوز کہلاتا تھا، جو بعد ازاں بگڑ کر ہیلوئین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلوئین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ تو وہیں امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہیلوئین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جن میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہیلوئین پارٹیاں عام ہونے لگی، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈرونے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ اسی طرح سن 1950 کے لگ بھگ ہیلوئین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصے سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہیلوئین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور اس کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہیلوئین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ لفظ ہیلوئین 2 لفظ کا مجموعہ ہے۔ ہیلو کا مطلب کسی چیز کو مقدس بنا کے اختیار کرنا، اور ایونی کا مطلب شام، یعنی مقدس شام۔ اس طرح جو سمہین کا تہوار تھا وہ ہیلوئین میں تبدیل ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ہیلوئین کا جشن منانا اسلام میں حرام کیوں ہے، وہ کون سے اسباب ہیں
جس کی بنا پر اس دن کو جشن منانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ہیلوئین کا جشن منانا بہت سے اسباب کی بنا پر حرام ہے۔ پہلا اسباب، ہیلوئین وہ عید ہے جو تاریخی اعتبار سے بت پرستی یا مسیحیت سے جا ملتی ہے، اور اس دن یہ لوگ جشن مناتے تھے، لہٰذا اسلام اس دن جشن منانے کو جائز نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ یہ گمراہ قوموں کا کام ہے۔ دوسرا اسباب، ہیلوئین تہوار کے موقع پر انسان خود کو شیاطین کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور ایسی چیزوں سے شبہات اختیار کرتے ہیں جو اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے شبہات اختیار کرے وہ بھی اسی قوم میں شمار کی جاتی ہے۔ اس بنا پر اگر ہم نے اس شیطانی کام کو کیا تو ہم بھی اس روایت کے مطابق ان میں شامل ہوں گے۔ تیسرا اسباب، اسلام میں گمراہ قوموں کی جشن منانے کو بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام جاہلیت میں عرب بت پرست سال میں 2 دن جشن مناتے تھے، کھیلتے تھے۔ خدا نے ان دونوں دنوں کے بدلے 2 عید قرار دیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید القربہ۔ اس بنا پر ہیلوئین کیونکہ منحرف اور بت پرستوں کا جشن ہے، اس بنا پر اس دن کو جشن منانا جائز نہیں ہے۔ چوتھا اسباب، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 31 اکتوبر کو عروا دنیا میں واپس آتی ہیں، بدلہ لیتی ہیں۔ یہ کام اسلامی عقائد کے خلاف ہے، اس لیے کہ عروا واپس نہیں آتی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عروا نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے ان سے دفاع کرنے کے لیے ان کی شکل کی تصویریں بناتے ہیں، خوفناک کپڑے پہنتے ہیں اور مختلف قسموں کی غذائیں تیار کی جاتی ہیں تاکہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، فائدہ اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں اسباب، یہ لوگ ہیلوئین کے جشن میں ڈرونی لباس اور وحشت ناک ماس استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگوں میں وحشت اور خوف کا ماحول ایجاد کرتے ہیں۔ یہ کام اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام کسی کو ڈرانے کا حکم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔